لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ سورہ الفرقان کی ابتدائی 20 آیات میں پڑھی ہیں۔ مشرکین مکہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مابین کشمکش کی فضا ہے جسے اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ اللہ کی توفیق سے ہمارا 18واں پارہ گزشتہ نشست میں مکمل ہو گیا تھا اور 19ویں پارے کا آغاز بھی کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا۔ ایک اور اعتراض ہے مشرکین مکہ کا جس کا تذکرہ اللہ نے فرمایا ہے اور کہا ہے ان لوگوں نے کہ جنہیں ہماری ملاقات کی کوئی امید نہیں ہے، یعنی جو سمجھتے ہیں کہ کوئی آخرت و آخرت ہونے والی نہیں ہے، اللہ سے ہماری کوئی ملاقات نہیں ہوگی۔ ان کے اس طرح کے اشکالات ہیں۔ لولا انزل علینا الملائکۃ، فرشتے ہم پر نازل کیوں نہیں ہوتے؟ او نرا ربنا، یا ہم رب کو دیکھ کیوں نہیں لیتے؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درمیان میں ہونا انہیں پسند نہیں آ رہا تھا، بلکہ وہ کہہ رہے تھے کہ اگر اللہ ہمیں کوئی پیغام دینا چاہتا ہی ہے تو ہم پر فرشتے نازل کر دیے جائیں، یا خود اللہ تعالیٰ تشریف لے آئے اور آ کر کہیں کہ بھئی میں اللہ ہوں، میری التماس ہے کہ آپ مجھ پر ایمان لے آئیں۔ اس طرح کی گویا کہ وہ خواہشات کا اظہار کرتے تھے، حالانکہ اللہ تو اللہ ہے اور وہ جس انداز سے چاہے اپنا پیغام بھیجے وہ قادر مطلق ہے۔ اور دوسرا ہمارا ایمان بالغیب ہے۔ اگر خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس طرح سے ظاہر ہو جائیں گے تو پھر غیب پر ایمان کا کیا سوال ہے؟ پھر تو چیزیں 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہو جائیں گی۔ لہذا اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ، انہوں نے تکبر کیا ہے بہت زیادہ اپنے جیوں میں، وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا، اور بہت بڑی سرکشی کی ہے۔ یعنی تکبر کا معنی یہ کہ بجائے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی بات مانتے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کو میسج بھیجا ہے کہ اس انداز سے آؤ تو ہم تمہیں مانیں گے۔ بات واضح ہو رہی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کا میسج ہے اسے ماننا، ایک ہی آگے اللہ کو پیغام دے رہے ہیں کہ اگر تو چاہتا ہے کہ ہم تیری بندگی کریں تو اس انداز سے ہمیں بتاؤ، پھر ہم بندگی کریں گے۔ یہ ہے وہ تکبر۔ اور فرمایا بہت بڑی سرکشی کی ہے۔ اب ان کی طرف سے تقاضا کیا تھا کہ ہم پر فرشتے نازل ہو جائیں۔ اللہ نے فرمایا یوم یرون الملائکۃ، جس روز وہ دیکھیں گے فرشتوں کو، یعنی اس سے مراد قیامت کا دن ہے یا جو موت کا وقت ہوتا ہے اس وقت فرشتے آتے ہیں۔ فرمایا لا بشرا یومئذ للمجرمین، آج تو یہ فرشتوں کو مانگ رہے ہیں تو جس روز فرشتوں کو دیکھ لیں گے یہ دن مجرمین کے لیے کوئی اچھا دن نہیں ہوگا، کوئی خوشخبری اس میں انہیں نہیں دی جائے گی۔ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا، اور وہ اس موقع پر جب کہ فرشتے آ جائیں گے، گویا حشر کا دن ہے، سخت ترین دن ہے، اس دن چاہیں گے کہ کوئی آڑ مل جائے، کوئی پناہ مل جائے، کوئی ایسی جگہ جہاں پر بھاگ جائے۔ ایسے سورہ القیامہ میں فرمایا اللہ نے کہ کہیں گے عین المفر، ہے کہیں پر کوئی بھاگ جانے کی جگہ؟ کہا جائے گا کلا لا وزر، آج کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہے۔ الی ربک یومئذ المستقر، آج تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ہی پیش ہونا ہے۔ اسی طرح کے چیلنج اللہ تعالیٰ نے سورہ الرحمن کے اندر بھی فرمایا ہے یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اے گروہ جنو انس اگر تم یہ قوت رکھتے ہو کہ زمین و آسمان سے باہر نکل جاؤ تو نکل جاؤ۔ ظاہر ہے کہ زمین و آسمان کی حدود جو اللہ نے مقرر کی ہیں اس سے باہر جانا کسی کے لیے بھی ممکن نہیں ہے الا کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے۔ اب یہ مجرمین جس روز آئیں گے تو ظاہر ہے دنیا کے اندر رہتے ہوئے جو لوگ کفار بھی ہوں، اللہ تعالیٰ نے فطرت کے اندر خیر اور شر کی پہچان تو رکھی ہے، تو اسی فطری تسلی و تشفیع کے لیے بسا اوقات وہ لوگ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے وہ بھی کوئی نیکی کا کوئی خیر کا کام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کرتے ہیں۔
لیکن چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں کیے گئے ہوتے، کیونکہ اس سے آخرت مطلوب و مقصود نہیں ہوتی، چونکہ وہ رسول کے طریقے پر نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ فرماتے وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، پھر ہم بڑھیں گے اس کی طرف جو بھی انہوں نے کوئی اعمال کیے ہوں گے، فَجَعَلْنَاهُ حَبَاءً مَنْثُورًا، اور ان کے سارے اعمال کو اڑتا ہوا غبار کر دیں گے۔ گویا ان کی مثال اس کے لے لیں کہ کسی چیز کے اندر رکھ کے جیسے وہ اپنے اعمال کو پیش کریں تو جیسے کوئی پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا کے دور پھینک دے، وہ والا انداز ہے کہ ان کے اعمال کی اللہ کے ہاں یہ حیثیت ہوگی۔ گویا کفار کے کوئی عمل بھی آخرت کے اندر ان کے لیے کوئی بھی فائدہ جو ہے وہ نہیں دے سکیں گے۔ ہاں اس کے برعکس اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا، اور جنت والے جو ہیں اس روز ان کا بہترین ٹھکانہ ہوگا اور بہت ہی عمدہ آرام گاہ ہوگی۔ اگرچہ کہ وہ دن انتہائی سختیوں کا حامل دن ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ مومن کے لیے وہ آخرت کا دن، جنہوں نے آخرت کی کوئی تیاری کی ہوگی، انتہائی ہلکا ہوگا۔ اور اگرچہ کہ بعض روایات کے اندر 1000 برس اور بعض کے اندر 50,000 برس کی طوالت والا وہ دن ہے، فرمایا مومن کے لیے جس طرح ایک فرض نماز پر جتنا وقت لگتا ہے، گویا وہ اتنا ہی وقت لگے گا اور اس کو گویا وہاں سے رہائی جو ہے وہ مل جائے گی اس سخت ترین دن سے۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ، اب یہ قیامت کا منظر ہے کہ جس روز آسمان پھٹ جائے گا بادلوں کے ساتھ، وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور نازل کیے جائیں گے فرشتے لگاتار، الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَٰنِ، اور اس روز بادشاہی اسی اللہ تعالیٰ کی حقیقی رب یعنی رحمان کے لیے ہی ہوگی۔ وَقَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، اور یہ والا جو دن ہوگا یہ کفار کے لیے کوئی ہلکا دن نہیں ہوگا۔ جس روز اللہ تعالیٰ قیامت لے کر آئیں گے تو وہ دن کافروں پر انتہائی مشکل ہوگا، عسیر ہوگا، یسیر نہیں ہوگا۔ اب یہ کفار کے کیا حالت ہوگی؟ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اس روز جو اس وقت دنیا کے اندر ظلم کر رہے ہیں اپنے ہاتھوں کو چبا جائیں گے حفرت کے ساتھ۔ یہ کتنا بڑا پچھتاوا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالیں گے کہ ہم نے اس دن کی تیاری کیوں نہیں کی، اور یہ کہیں گے یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اور کہے گا کہ کاش میں نے رسول کے راستے کو اختیار کیا ہوتا، کاش کہ میں اللہ کے پیغمبر کی جو تعلیمات تھیں اس کو سچ مان کے اپنی زندگی کے رخ کو اس طرف موڑ دیا ہوتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اب دنیا کے اندر انسان جو رہتا ہے اس زندگی میں بسر کرتے ہوئے کچھ نہ کوئی دوست، کوئی نہ کوئی سنگی، کوئی نہ کوئی ساتھی تو ہوتے ہیں۔ تو ایک تو ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ، آپ کی میت، اور آپ کے جو صالحین ہیں ان کا راستہ، ان کی معیت، ان کی صحبت کو اختیار کرنا، لیکن اس کو انہوں نے اختیار نہیں کیا، جیسے خود ہی کہہ دیا کہ کاش انہوں نے وہ راستہ اختیار کیا ہوتا۔ جب ان کو اختیار نہیں کیا تو اس کے اگینسٹ جو فکر ہے اس کو اختیار کیا، تو اب پچھتاوے کی وجہ سے کہیں گے کہ کاش میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ لقد اضلنی عن ذکری بعد اذ جاءنی، یقیناً اسی نے بہکا دیا تھا مجھے نصیحت سے اس کے بعد کہ وہ میرے پاس آئی۔ وقان الشیطان للانسان خذولا، اور شیطان انسان کو بے یار و مددگار چھوڑنے والا ہے۔ وقال رسول یا ربی، اب یہ بڑی اہم ترین قرآن کریم کی آیت ہے۔ یہ گویا کہ پہلے تو ان کا پچھتاوا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم اچھے دوست بنا لیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ انسان اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے، جس طرح کی اس کی معیت ہوگی، جس طرح کے لوگوں کے ساتھ اس کے تعلقات ہوں گے، وہی اس کا اپنا دین ہوگا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ،
اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو وَكُونُوا مَعَ صَادِقِينَ، اور جو سچے اور نیکوکار لوگ ہیں ان کی معیت اختیار کرو، ان کے ساتھ مل جاؤ۔ لیکن ظاہر ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ انسان کے مزاج کی موافقت نہیں ہو پاتی ان سے وہ نہیں ملتے، بلکہ جن کے ساتھ موافقت ہوتی انہی سے ملتے ہیں، تو اس کی وجہ سے پھر ایک ساتھ ہی اللہ تعالیٰ انہیں اکٹھا کر دیں گے۔ جیسے بعض احادیث کے اندر آیا ہے کہ جو کوئی جس کے ساتھ محبت کرتا ہوگا اسی کے ساتھ اس کا جو اینڈ ہے، جو خاتمہ ہے، وہ ہو جائے گا۔ مومنین کے صالحین کے ساتھ جو ہوگا اسے وہی پر میت میسر آ جائے گی، اور جو ظالموں کے ساتھ، کفار کے ساتھ ان کی تشبیہ کیے ہوئے ہوگا وہ انہی کے ساتھ اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اب اس آیت سے محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی پوچھیں گے کہ آپ کی امت اس کے ہاں یہ بد عملی کیوں پیدا ہوئی؟ یہ گویا کہ انڈرسٹوڈ ہے سوال اس کے اندر، جس کا جواب رسول اللہ تعالیٰ کے حضور اس روز پیش کریں گے۔ وہ جواب اللہ نے نقل کیا ہے، وقال الرسول، اور کہیں گے اس روز رسول بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا ربی، اے میرے پروردگار، ان قوم اتخذوا ھذا القرآن محجورا، بے شک میری قوم نے قرآن کو نظر انداز کر دیا۔ یہ رسول فرمائیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے، جب اس امت کا کچا چٹھا کھلے گا تو ظاہر ہے اس امت کے والی وارث تو رسول اللہ ہی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ان سے بھی پوچھا جائے گا کہ آپ کی قوم کا یہ حال، اخلاق کی اتنی پستی، اس قدر زوال اور آخرت سے اس قدر بے خبری ان کے ہاں کیوں پیدا ہو گئی؟ تو رسول اللہ تعالیٰ کو فرمائیں گے کہ یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن محجورا، میری قوم نے اس قرآن کو نظر انداز کر دیا، اس کی باتوں کو سچ نہیں سمجھا، بلکہ اس کے برعکس شیطان نے جو عقائد اس کے ذہنوں کے اندر بن دیے تھے انہی کو حقیقت جانا ہے، جس کی بنیاد پر ان کے عمل کے اندر یہ پستی اور یہ خرابی جو ہے وہ پیدا ہو گئی۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا ہاں یہاں پر یہ دیکھیے، یہ تصور ہمارے ہاں موجود ہے، وہ بھی ٹھیک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے، یہ کوئی باطل تصور نہیں ہے، یہ بھی ہے، لیکن یہاں پر تو شکوہ کر رہے ہیں نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پر تو شکوے کا انداز ہے، اپنی قوم سے ناراضگی کا انداز ہے کہ جس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو آپ نے وصیت فرمائی ہے، اور وصیت ہوتی ہے اہم ترین بات کی، ایسے ہی ہے نا، جو کوئی جانے لگا ہے تو اس کے پاس جو اہم ترین بات ہوگی وہ وہی بیان کرے گا۔ آپ نے کیا وصیت فرمائی؟ لوگوں میں تمہارے مابین دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اپنی سنت اور قرآن۔ اسی طرح ایک اور روایت کے اندر لوگوں میں تمہارے مابین دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اپنے اہل بیت اور قرآن۔ قرآن دونوں جگہ پر موجود ہے۔ اس کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہے؟ واقعات میں ہمارا بڑا دل لگتا ہے، دوسری چیزوں میں ہماری بڑی توجہ رہتی ہے، لیکن اس کی طرف جو توجہ ہے علماء کے ہاں بھی نہیں ہے۔ علماء بھی ایک چھوٹی سی آیت جمعۃ المبارک کے اندر پڑھیں گے اور پھر اسی کا ترجمہ پھر دائیں بائیں کی باتیں جو ہیں وہ ہوتی چلی جائیں گی۔ تو اب دوبارہ جب امت کی نشأت ثانیہ ہونی ہے تو اس کے لیے امت کو دوبارہ قرآن کی طرف آنا پڑے گا، جو الحمدللہ کسی درجے میں اب لوگوں کا رجحان ہوا بھی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح بنا دیے ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن مجرموں سے، وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ حَادِيًا وَنَصِيرًا، اور نبی پس آپ کا رب ہدایت دینے کے لیے اور مدد کرنے کے لیے کافی ہے۔ آیت نمبر 31 تک ہم نے پڑھا ہے، یہی سے انشاءاللہ لذیذ کل دوبارہ پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔